السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 12 پارٹ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، آج یہ 13واں پارٹ ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے ان تمام پارٹس کو اچھی طرح دیکھیں اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ شکریہ۔ سیرت پاک، پارٹ نمبر 13، تبلیغ عام۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں سارے مشرک اور کافر ایک ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ آپ کو دکھ تکلیف پہنچانے میں، آپ کی توہین کرنے میں اور آپ پر الزام لگانے میں، غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ہر برائی کرنے میں وہ ایک دوسرے سے آگے رہتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان سے چھوٹی کا نام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور سب سے چھوٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت بہت کم عمر تھی۔ آپ کی تینوں بڑی صاحبزادیاں اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں منجلی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ نکاح کے وقت یہ دونوں صاحبزادیاں نابالغ تھیں، اسی لیے صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ مگر جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو تمام قریش کے ساتھ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمے پہنچا رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے آپ کی دونوں شادی شدہ صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق دلوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ٹھیس پہنچائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ ان کے پاس بھی پہنچے اور ان پر زور ڈالا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دے۔ اس کے بدلے میں وہ مکے کی جس لڑکی سے بھی شادی کرنا چاہیں گے کرا دی جائے گی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں بے گناہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہاں سے مایوس ہو کر قریش کے لوگ ابو لہب کو ساتھ لے کر اس کے بڑے لڑکے عتبہ کے پاس پہنچے اور اس سے بھی یہی کہا کہ اگر محمد کی لڑکی کو چھوڑ دو تو جس لڑکی سے چاہو گے اس سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ عتبہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تم سعید بن عاص کی لڑکی سے میری شادی کرا دو تو میں محمد کی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے مشہور دشمن سعید بن عاص کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی گئی اور انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ سے حضرت ام کلثوم کو طلاق دلوائی گئی۔ عتبہ سے طلاق ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہوا، کیونکہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ قریش نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ عتبہ اور عتیبہ سے پیغمبر زادیوں کو طلاق دلوائی، بلکہ انہوں نے اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ابو لہب کے چھوٹے بیٹے کو ابھارا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ بدبخت آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن مبارک پھاڑ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے اور کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن عتیبہ کی اس کمینگی پر خدا کا قہر و غضب جوش میں آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ جملہ نکلوا دیا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ عتیبہ جب واپس گھر پہنچا تو ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ تو نے محمد سے کیا کہا اور محمد نے کیا کہا؟
उतैबा ने इस पर सारी बात बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ सुनकर अबू लहब परेशान हो गया और उसने कहा, मोहम्मद की बद्दुआ सुनकर मुझे तेरी तरफ से फिक्र हो गया है। उतैबा ये सुनकर इस कदर घबराया कि थर थर कांपने लगा। इस वाक़े के कुछ दिन बाद अबू लहब उतैबा को साथ लेकर तिजारत के वास्ते मुल्क शाम को रवाना हुआ। काफिला पहली मंजिल पर पहुंच गया। उस मंजिल को जरका कहते हैं। यहाँ एक राहिब की खानकाह थी। राहिब ने काफिला देखा तो वो काफिले वालों के पास आया और उनसे कहने लगा कि इस जगह जंगल के दरिंदे बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए अच्छी तरह देखभाल करके रहना। अबू लहब ये सुनकर अपने साथियों से कहा, मुझे अपने इस लड़के की तरफ से बहुत फिक्र है, क्योंकि मोहम्मद ने इसको बद्दुआ दी है, इसलिए आप सब मेरे साथ इसकी हिफाजत करें। सब लोगों ने उसे यकीन दिलाया कि हम पूरी तरह इसकी हिफाजत करेंगे। फिर उन्होंने सारे काफिले का सामान एक जगह जमा करके उसका टीला सा बना दिया और उस पर उतैबा को लिटाया। फिर बाकी तमाम साथी उसके चारों तरफ पड़कर सो गए। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी कि एक दरिंदा आया और उसने तमाम काफिले वालों के मुंह सूंघने शुरू किए, मगर फिर मायूस होकर चारों तरफ देखने लगा तो उसे नजर आया कि एक आदमी बीच में ऊपर लेटा हुआ है। ये देखते ही वो दरिंदा एकदम उछला और सामान के ढेर पर पहुंच गया। यहाँ उसने उतैबा का चेहरा सूंघा। उतैबा जाग गया। उसने आंख खोलकर देखा तो एक दरिंदे को अपने चेहरे के करीब पाया। ये देखकर डर के मारे उसने एक चीख निकाली, मगर उस दरिंदे ने फौरन ही उसे फाड़ डाला और उस बदबख्त का काम तमाम कर दिया। अबू लहब अपने बदनसीब बेटे का यह अंजाम देखकर बहुत रोया धोया, मगर खुद उसकी बदबख्ती का भी कोई ठिकाना नहीं था कि वो ऐसी खुली खुली निशानियां देखने पर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया। अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था। चुनांचे जब भी वो कहीं से आता तो गंदगी और मैला लेकर आता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर डाल देता था। इधर अबू लहब की बीवी उम्मे जमील कांटे लेकर आती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे उन्हें वहां डाल देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब हरकतें देखते थे, लेकिन सिर्फ इतना कहा करते थे, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे ही होते हैं? अब मुशरिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाने का फैसला कर लिया था और वो लोग ये बात खुल्लम खुल्ला कहा करते थे, लेकिन साथ ही उन पर खौफ और दहशत भी छाई रहती थी, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब और हाशिम की औलाद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग अपना इरादा पूरा न कर सके। इसीलिए अब वो लोग सिर्फ इतना किया करते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में कहीं आते जाते देखते या किसी मजलिस में बैठे हुए देखते तो आप पर आवाज़ें कसते और आपका मजाक उड़ाते और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, मोहम्मद, क्या आज तुमने आसमान की बातें नहीं की? कभी कहते, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा कोई और आदमी नहीं मिलता था जिसको वो नबी बनाता? यहाँ तो तुमसे ज्यादा उम्र के और पैसे वाले लोग मौजूद थे। या फिर तालियां बजाते और सीटियां बजाते ताकि इस शोर की वजह से आप अपनी मजलिस में बातचीत न कर सके। आपके साथियों और उम्मतियों में जो लोग गरीब, मुफलिस और कमजोर थे, उनकी तरफ हंस हंस कर इशारे करते और कहते, देखो ये लोग इस सरजमीन के बादशाह हैं जो मुल्क किसरा के वारिस बनेंगे। इन लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर बुराई करने में बेबाक था। साथ ही वो हमेशा लोगों को रसूलुल्लाह की दुश्मनी पर उभारता था। लोगों को उकसाता था कि आप जिस वक्त तबलीग किया करें या नमाज पढ़ते हुए हों तो वो आप पर हंसें और आपका मजाक उड़ाए। आपको कत्ल करने और आपका खून बहाने के लिए लोगों से कहता। यहाँ तक कि एक रोज उसने अपने उन पैरवों को बुलाया जो उनके इशारों पर नाचा करते थे और उनसे कहा, मैंने अपने खुदा से अहद किया है कि कल मैं एक बहुत भारी पत्थर लेकर बैठूंगा और जब मोहम्मद अपनी नमाज में सजदा करेगा तो उस पर पत्थर से उसका सर फाड़ दूंगा। इसके बाद चाहे तुम मेरा साथ दो या न दो, मैं अपना काम कर ही चुकूंगा। अब्द मनाफ की औलाद इसके बाद चाहे मेरा कुछ भी हश्र करे, मुझे परवाह नहीं। उसके साथियों ने अबू जहल को उकसाते हुए कहा, खुदा की कसम, हम तुम्हारा साथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ेंगे, तुम इत्मीनान से जैसे चाहो करो। सुबह हुई तो अबू जहल ने वैसा ही वजनी और भारी पत्थर लिया जैसा कि उसने कहा था और उसके बाद काबे के पास बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगा। वहीं करीब ही उसके साथी भी बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे में जाते थे तो आपकी आदत थी कि आप रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान बैठा करते थे,
چنانچہ اس روز بھی آپ اسی جگہ جا کر بیٹھے۔ جب آپ نماز کے دوران سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ابو جہل کے ساتھی دم سادے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ داؤ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ جو اپنے خدا کے سامنے سر جھکائے اس کی یاد میں مصروف تھے۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے پتھر کو پکڑ رکھا تھا اور اسے واپس اپنے سینے کے ساتھ ٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم لوگ اس کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، کیا جو کچھ میں نے دیکھا وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں جب محمد کے قریب پہنچا تو ایک بہت خوفناک اونٹ منہ پھاڑ کر حملہ کرنے کے لیے میری طرف لپکا۔ وہ مجھے لقمہ بنا لینا چاہتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی گھبراہٹ میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں، ورنہ میری جان بچنی مشکل تھی۔ ابو جہل کے اس جواب پر سب لوگوں کو بے حد تعجب ہوا اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے جو اتنا بڑا عہد کیا تھا اس سے بچنے کے لیے اب اس قسم کے بہانے گھڑ رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو اس پر بہت غیرت آئی، چنانچہ اب کہ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ جو کام ابو جہل نہ کر سکا وہ اس کو کر دکھائے، لیکن وہ بھی ایک دم اسی طرح واپس لوٹ آیا جیسے ابو جہل اس سے پہلے لوٹ آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چالوں سے بچاتا رہا۔ اس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اب انہوں نے کمزور مسلمانوں کی طرف رخ کیا اور انہیں تکلیفیں پہنچا کر دل کی بھڑاس نکالتے۔ اس معاملے میں سارے قبیلوں نے ایک ہو کر عہد کیا کہ کمزور مسلمانوں کو ستائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی کوئی غلام، باندی یا نوکر ایسا ہو جس نے اسلام قبول کر لیا ہو، اس کو ہر طریقے سے تکلیفیں اور عذاب دیں گے تاکہ وہ اپنے نئے دین سے بیزار ہو کر دوبارہ اپنا پرانا دین مذہب اختیار کر لے۔ اس فیصلے کے بعد بعض مشرکوں نے تو اپنے مسلمان غلاموں پر ایسے ایسے بھیانک ظلم کیے کہ انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور پتھر کا دل بھی لرز اٹھے۔ انہیں قید میں ڈال کر بھوکا پیاسا مارتے، تپتے ہوئے پتھروں اور ریت پر انہیں لٹاتے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی اور گرم گرم سلاخوں سے ان کے جسموں پر کچوکے لگاتے اور پھر انہیں پانی میں ڈبو دیتے تھے۔ ان مسلمانوں میں اکثر لوگ نہایت مضبوط ایمان اور مضبوط دل کے تھے۔ وہ بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف سہتے، سخت سے سخت ظلم برداشت کرتے، مگر ہرگز اپنی بات سے نہ پھرتے۔ اپنے خدا اور اپنے پیارے رسول کا جو عشق اور جو محبت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی وہ بڑے سے بڑے ظلم کے بعد بھی نہ نکل سکی۔ نہ وہ مشرکوں کے سامنے جھکے اور نہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، بلکہ نہایت مضبوطی سے اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ یہ ہیبت ناک ظلم سہتے رہے، وہ یہ تھے: حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ ان کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر کی جھلسا دینے والی گرمی انتہائی تغیر ہو جاتی تو انہیں آگ کی طرح تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیتے، کبھی انہیں آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں ڈالتے تھے۔ اگر ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا اور آپ انہیں یہ بھیانک عذاب سہتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تکلیفیں سہتے سہتے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ابو جہل اس وقت کوئی ہتھیار لیے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس کھڑا ہوا تھا اور انہیں بھی اذیتیں دے رہا تھا۔ اس نے یہ سنا تو طیش میں آ کر اسی ہتھیار سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وار کیا اور وہ اس گھاؤ کو نہ سہ سکی اور اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے راستے میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھی۔ جن مسلمانوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی ان میں سے ایک حضرت خباب بھی تھے۔ ان کی مالکن لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کرتی اور پھر ان سے خباب کے جسم پر کچھوکے لگاتی۔ حضرت خباب نے اپنی یہ مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، خدایا خباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کے بعد اچانک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکن کے سر میں کوئی تکلیف ہوئی۔ لوگوں نے اور حکیموں نے اس کا علاج اس کو یہ بتلایا کہ وہ سر میں لوہے کی تپتی ہوئی سلاخیں لگوایا کرے۔
چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ آپ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے سر میں کچوکے لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں سخت ترین تکلیفیں اور عذاب دیے گئے، لیکن انہوں نے اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ ان کا مالک امیہ ابن خلف پہلے تو انہیں بھوکا پیاسا مارتا اور پھر اسی حالت میں انہیں باہر لے جاتا، اور دوپہر کو جب گرمی پورے شباب پر ہوتی تھی اور پتھر آگ کی طرح تپتے ہوئے ہوتے تھے، اس وقت وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تپتے ہوئے پتھروں پر ننگے بدن سیدھا لٹا دیتا اور پھر بہت بڑا پتھر منگا کر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا، یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کرو اور لات و عزیٰ کو پوجو، ورنہ اسی طرح تکلیفیں دے دے کر مار ڈالوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت اور تکلیف کی یہ سختیاں جھیلتے رہتے اور صرف اتنا کہتے، احد 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 احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی دیر بھی عذاب دیا جاتا رہتا وہ یہی ایک لفظ دہراتے رہتے۔ اس لفظ سے انہیں سکون ملتا تھا اور اس کے ذریعے وہ عذاب کی تلخیوں کو ایمان کی مٹھاس میں گم کر دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلال، یہ احد احد ہی تمہیں اس مصیبت سے بچائے گا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل وہاں آتے اور حضرت بلال سے کہتے، ہاں خدا کی قسم، بلال وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک امیہ ابن خلف کے پاس جاتے اور اس سے اس کے ساتھیوں سے کہتے، خدا کی قسم، اگر تم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں قتل کر دیا تو میں اس کی قبر کو بہت متبرک زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح مصیبتیں جھیلتے رہے، یہاں تک کہ ایک روز امیہ ابن خلف کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس سے کہا، کیا اس غریب کو ستاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا، تم نے ہی اس کو خراب کیا ہے، تم خود ہی اسے بچا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس ایک غلام ہے جو تمہارے ہی مذہب کا ہے، میں وہ غلام تمہیں اس کے بدلے میں دے دوں گا، مجھے منظور ہے، تم اسے لے سکتے ہو۔ اس نے کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام فسطاس رومی امیہ ابن خلف کو دے دیا اور بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا رہے تھے، اور انہیں آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بیٹے سے کہا، بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور اور ضعیف قسم کے لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اگر تم نے ان کے بجائے طاقتور، مضبوط اور بہادر لوگوں کو لے کر آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے، تمہارا ساتھ دیا کرتے اور تمہاری طرف سے لڑا کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ترجمہ، اور بجز اپنی عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے کہ یہی اس کا مقصود ہے، اس کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔